رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الاظہر والعصب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتعی الطعامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ کہ جسے مسلسل آپ کی خدمت میں عنوان کلام قرار دیتا رہا ہوں. خداوند عالم اس آیت کے اندر اس بات کو کھلے ہوئے لفظوں میں اور بالکل وضاحت کے ساتھ تمام لوگوں کے اوپر آشکار کر رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا. بناؤں گا نہیں بلکہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا. کسے بنایا؟ تشریف لائیں مولانا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. ان لوگوں کو بنایا الذین اصطفینا، کہ جنہیں ہم نے انتخاب کیا ہے، کہ جنہیں ہم نے چنا ہے. اب اللہ کا انتخاب اور اللہ کا چننا اور کسی کو منتخب کرنا یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور گزشتہ مجلسوں میں بیان کرتا رہا ہوں کہ اللہ اکثریت کو دیکھ کے نہیں چنتا، کسی کا چہرہ اور خاندان اور قوم اور قبیلہ دیکھ کے کسی کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے انتخاب کا طریقہ بالکل الگ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اکثریت کیا پسند کرتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، مجمع کسے قبول کرتا ہے اور کسے قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس منصب کا مستحق ہے، کون اس کا استحقاق رکھتا ہے، کون ہے کہ جو اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے. اللہ کے انتخاب کی بنیاد یہی ہے. یہ دیکھتا ہے کہ کون صحیح کام کرے گا، کون غلط کام کرے گا، کون ہے کہ جو میرے پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، کون ہے کہ جب میدان عمل میں قدم رکھے گا تو اس کے پیروں میں لغزش نہیں پیدا ہوگی. اور فرمائیں آپ، کون ایسا ہے کہ جب وہ میری راہ پہ چلے گا تو لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لے کے آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جس راستے پہ لوگ جا رہے ہیں اسی راستے پہ خود بھی چل پڑے.
نہیں، ایسا ہوگا کہ جب اس راستے کا انتخاب کرے گا کہ جو ہمارا ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اور لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف دعوت دے گا. ادعو الی سبیل اللہ بالحکمت و بالموعظۃ الحسنہ. دعوت دو اے حبیب، دعوت دو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و بالموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو دعوت دو اللہ کے اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف موعظے کے ذریعے سے اور حکمت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے دعوت دو، موعظے کے ذریعے سے دعوت دو. لیکن عزیزان گرامی، موعظہ اسی کا اثر کرتا ہے، واعظ اسی کا اثر کرتا ہے، عمل کی ترغیب دینا اسی کا عمل کرتا ہے کہ جو خود باعمل ہو. غور فرمائیں آپ. اور علم کے ساتھ وہی دعوت دے سکتا ہے کہ جو علم رکھتا ہو، حکمت رکھتا ہو. جاہل کبھی بھی علم کے ذریعے سے دعوت نہیں دے سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و بالموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور ان سے جو گفتگو کرو تو شائستہ لہجے میں گفتگو کرو. جاہل آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تند کلامی سے گفتگو کرے تو تمہارے لہجے میں بھی تلخی پیدا ہو جائے. نہیں، اگر وہ کتنی بھی تند کلامی کیوں نہ کر لے، تمہارا لہجہ شیرین رہنا چاہیے، نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے. اس لیے کہ تم نمونہ عمل ہو. تمہیں دعوت دینا ہے اسلام کی طرف اپنے حسن سیرت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، میٹھی زبان کے ذریعے سے. لوگوں کو ڈنڈا مار کے مسلمان نہیں بنانا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اپنی بات سامنے رکھ دو. جو اہل بصیرت ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، جسے اللہ ہدایت کرنا چاہے گا، وہ ہدایت پا جائے گا. اور جسے ہدایت نہیں حاصل کرنی، اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے، کون ہدایت نہیں پانے والا ہے. تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہمارے پیغام کو پہنچا دو جس طریقے سے ہم پیغام کو پہنچوانا چاہتے ہیں، بس. اور یہی عزیزان گرامی اسلام کی حقیقت ہے. یہی حقیقت اسلام ہے. اس کے علاوہ حقیقت اسلام کچھ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یہ اسلام کی حقیقت، یہ اسلام کی حقیقت یاد رکھیے گا. یہ حقیقت اسلام مدرسوں میں پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتی، کسی کے سامنے زانوِ ادب طے کرنے سے نہیں حاصل ہوتی. یاد رکھیے گا، یہ کتابوں کو کھنگالنے سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ ہاشمی تہذیب میں رچ بس جانے سے حاصل ہوتی ہے. اسلام صرف عالموں کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام صرف دانشوروں کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام صرف پڑھے لکھوں کا دین نہیں تھا، بلکہ زندگی کے ہر طبقے کے لیے اسلام کو اللہ نے بھیجا تھا. جہاں تک کائنات کے جس حصے تک زندگی کی رسائی ہوگی، اسلام وہاں تک جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ زندگی پائی جائے، حیات موجود ہو اور اسلام وہاں تک نہ پہنچا ہو. اور اگر نہیں پہنچا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر خواہی کر سکتا ہے. میں مجرم نہیں ہوں، مجھ تک اسلام نہیں پہنچا، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، میں نے کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، کچھ نہیں جانتا. تو نے اسلام کو کتابوں میں محفوظ کر دیا، تو نے اسلام کو لائبریریوں میں محفوظ کر دیا، تو نے اسلام کو پڑھے لکھوں کے لیے بھیجا تھا. میں پڑھا لکھا تھا نہیں تو اسلام مجھ تک پہنچا ہی نہیں. خدا آواز دے گا کہ میں اسلام کو کسی کتاب میں نہیں رکھوں گا، بلکہ کسی کی سیرت میں بھیجوں گا، کسی کی سیرت میں بھیجوں گا. کتاب بھی اگر آئے گی تو اسی کی سیرت کو بیان کرے گی. غور فرمائیں آپ، کسی کی سیرت میں میں رکھوں گا. دیکھو، دیکھ کے اسلام کو سمجھ لو، جانو، سنو، سن کے اسلام کو سمجھ لو، دیکھ کے اسلام کو سمجھو، سن کے اسلام کو سمجھو. اگر اندھے ہو تو بھی تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، سن کے اسلام کو حاصل کر لو. عزیزان گرامی، علم کے یہ عظیم دو وسیلے ہیں کہ جو اگر نہ پائے جائیں تو علم کا حاصل کرنا ناممکن ہے. آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، کان سے سن کے علم حاصل کرتا ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، ایک بات اور والد محترم کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
آپ تصور کریں اللہ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے 4 وسیلے بنائے، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرو، 2 کانوں سے سن کے علم حاصل کرو، لیکن علم کو تقسیم کرنے کا صرف ایک وسیلہ ہے، وہ ہے زبان۔ اب تصور کریں علم کو حاصل کرنے کے 4 وسیلے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، لیکن علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے صرف ایک وسیلہ بنایا۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ بھئی کیا ضرورت تھی کہ ایک ہی زبان؟ اگر 4-5 زبانیں ہوتی تو ایک ساتھ 4-5 کتابیں آدمی پڑھا لیتا کہ نہ پڑھا لیتا؟ ایک طرف منطق پڑھاتا، ایک طرف فلسفہ پڑھاتا، ایک طرف کچھ اور پڑھاتا۔ یہ 2-4 زبانیں ہوتی تو بیان کر لیتا۔ جیسے 2 کان رکھے، جیسے 2 آنکھیں دی، ویسے کئی زبان دے دیتا، زیادہ سے زیادہ علم بڑھتا۔ کہا نہیں، علم حاصل کرنے کے 4 وسیلے، جہاں سے مل جائے حاصل کرو، جیسے مل جائے حاصل کرو۔ آنکھوں سے دیکھ کے مل رہا ہے تو آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرو، کانوں سے سن کے علم حاصل ہو رہا ہے تو کانوں سے سن کے علم حاصل کرو۔ داہنے سے آئے تو اس کان سے سن لو، بائیں سے آئے اس کان سے سن لو، سامنے سے آئے آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کر لو۔ لیکن اسم کو تقسیم کرنے کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ اسم جب تقسیم کرنے کے لیے بیٹھو تو جانچ کے بیٹھو، پرکھ کے بیٹھو کہ آیا تقسیم کرنے لائق بات ہے بھی کہ نہیں ہے، بتانے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جانچ کے اچھی طریقے سے چبا کے بیان کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جو فرما رہے ہیں آپ، تو اللہ نے اسلام کو سیرت کے اندر رکھا۔ سیرت کو دیکھو اور اسلام کو سمجھو، سیرت کو سنو اور اسلام کو سمجھو۔ توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اسلام کو سیرت کے اندر رکھا گیا۔ سیرت کو دیکھو اور اسلام کو سمجھو، سیرت کو سنو اور اسلام کو سمجھو۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ غدیر خم میں رسول خدا نے صرف نہ دکھانے پہ اکتفا کیا، نہ سنانے پہ اکتفا کیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی، من کن تو مولا کہہ کے سنایا بھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں آپ، صرف دکھانے پہ اکتفا نہیں کیا، صرف سنانے پہ اکتفا نہیں کیا، نہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی دکھایا، زبان سے من کن تو مولا کہہ کے بھی دکھایا، تاکہ کوئی اندھا نہ کہہ سکے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ رسول کے ہاتھوں پہ کون تھا، کوئی بہرا نہ کہہ سکے کہ ہم نے سنا ہی نہیں سنا، دیکھ تو رہے تھے تم۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھ تو رہے تھے تم، لیکن عزیزو یہ بدبختی نہیں، اور یہ اللہ کہا نا کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اور اللہ جس کا مقدر جہنم کو بنا۔ میری طرف دیکھیے، آواز جب یہاں سے نکلے گی آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ مائک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو فرمائیں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ جس کا مقدر جہنم بنانا چاہتا ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور یہ نتیجہ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب آیت اللہ کا انکار کر دیا جائے۔ غور فرمائیں آپ، اللہ کی آیت کا انکار کر دیا جائے۔ ہوا کہ نہیں ہوا کہ رسول کے جانے کے بعد، اب آپ غور کریں، رسول کے جانے کے بعد 1,24,000 کا مجمع تھا غدیر کے اندر، ممبر پہ رسول تھے، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، نہ کوئی اونگ سکتا تھا نہ کوئی سو سکتا تھا، ایسے میں رسول اعلان کر رہے تھے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے رسول کو چھوڑ کے، اس لیے کہ رسول نے سب کے کجاوے قبضے میں کر لیے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایسے
لوگ کہ جو ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ نبی سے کندھا ملا کے چلیں, زیادہ فاصلہ نہ ہونے پائے, ایسے لوگ. لیکن جب رسول کی آنکھ بند ہوئی اور خلافت کے اس بات کا مرحلہ آیا تو علی نے سوال کیا, تجھے نہیں یاد کہ رسول نے غدیر میں کسے دکھایا تھا ہاتھوں پہ اٹھا کے؟ تجھے نہیں یاد کہ رسول نے کیا کہا تھا؟ کہ نہیں کہا تھا رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا. کہاں علی, بوڑھا ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, سماعت کام نہیں کرتی, آنکھوں کی بینائی ذات نہیں دیتی, یاد نہیں آ رہا ہے, یاد نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہا تھا. کچھ واقعہ ہوا تھا ضرور, لیکن ذہن میں نہیں ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا. علی کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے, اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو خدا تجھ پہ لعنت کرے. یہ جملہ علی کی زبان سے نکلا, لیکن لعنت آخرت کے لیے اٹھا کے نہیں رکھ دی گئی. تاریخ نے لکھا کہ پھر اس کے بعد ان کی پیشانی پہ عمامہ ہمیشہ بال کو چھپاتا ہے, پیشانی سامنے رہتی ہے, لیکن اس واقعے کے بعد وہ عمامہ پوری پیشانی کو چھپانے لگا. کچھ دنوں کے بعد نقاب آ گئی, نقاب آ گئی. لوگوں نے کہا بھیا اچھے بھلے تھے, خوبصورت سے تھے, حسین سے تھے, لمبی داڑھی تھی, غور فرمائیں آپ, ساری باتیں تھی, یہ ایک دم سے نقاب, یہ آخر پردے میں کیوں چلے گئے؟ کہا بھائی مرض لاحق ہو گیا تھا, چہرے پہ ایک سفیدی نمایاں ہو گئی تھی, وہ آخری عمر میں ایک مرض. اما یہ مرض تھا لیکن بغض علی کا مرض تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات. اور فرمائیں آپ, یہ اسلام کی حقیقت ہے کہ جسے اللہ نے سیرت کے اندر رکھا ہے, سیرت کے ذریعے سے اسلام. غور کریں حضرات, میں نے عرض کیا تھا پہلا جملہ, قرآن بھی اگر بتائے گا تو کسی کی سیرت کو بتائے گا. غیر کریں حضرات, ہے کہ نہیں ایسا؟ قرآن کیا ہے, کبھی آدم کا واقعہ بیان کر رہا ہے, کبھی نوح کا قصہ سنا رہا ہے, کبھی عیسیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہے, کبھی لوط کی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے, کبھی رسول کے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے, کبھی رسول کی بیویوں کا ذکر کر رہا ہے. یہ سارا کیوں؟ کہ یہ کسی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے. سیرت کو دیکھو سیرت کے ذریعے سے. اور یاد رکھیے گا, اب قرآن کا حاصل کرنا, علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ واجب نہیں ہے. اچھا یہ قرآن کے علم کو حاصل کرنا ہر ایک پہ واجب نہیں, جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن کا پڑھنا واجب نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا تو بہرحال اگر توضیح مسائل میں نہ ملے, لیکن علم کے سلسلے میں جو روایتیں اس کے اعتبار سے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر مسلمان کو جانے دیجئے. مسلمانوں سے تو بحث ہی نہیں ہے, شیعوں میں تو ہر ایک کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے. پڑھنا, میں جس قرآن کے پڑھنے کے وجوب کی بات کر رہا ہوں کہ جائے جا کے مدرسے میں, کسی مدرسے میں بیٹھ کے 5 گھنٹہ تعلیم حاصل کرے اور ادبیات کو سیکھے اور 9 علوم ان کے اوپر عبور حاصل کرے, پھر علم منطق کا علم حاصل کرے اور وغیرہ وغیرہ 8 10 12 علوم حاصل کرنے کے بعد تب اس لائق ہوگا کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے. غور فرمائیں آپ, میں اس کی گفتگو کر رہا ہوں. اس طرح سے قرآن کا پڑھنا تو کسی پہ واجب ہے نہیں. اگر واجب ہے تو جائیے پکڑیے, ہر ایک سے کہیے کہ جاؤ مدرسے کے اندر 6 گھنٹہ پڑھو وغیرہ وغیرہ. اگر یہی مشغول کر دیے گا تو دوسرے علوم رہ جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو واجب نہیں ہے قرآن کا پڑھنا. سیرت قرآن بتا رہا ہے, توجہ رکھیے گا, اور قرآن سیرت بتا رہا ہے. سیرت بھی جس طریقے سے قرآن کو بغیر معصوم کی مدد کے نہیں سمجھا جا سکتا, ویسے ہی سیرت بھی, سیرت رسول بھی بغیر معصوم کی مدد کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے کہ جب رہبا آئے تھے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے تو ذہنوں میں تھا کہ ہم ایک قوم کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں, ہم ایک قوم کے تاجدار, اور مسلمانوں نے یہی نظریہ اور یہی شکل بھی رسول کی پیش کی تھی, تاجدار مدینہ. غور فرمائیں آپ, تاجدار مدینہ, بادشاہ حرم. غور فرمائیں آپ, جن کی چوکھٹ پہ بڑے بڑے بادشاہوں کا سر جھکے,
تو یہ صورت بھی تو ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات تھی. کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, کسی حکمران سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کسی لیڈر سے تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اگر کسی منسٹر سے ملنے کے لیے چلے جائیے تو اسی لباس میں نہیں جائیے گا, خیال کیجئے گا کہ اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر لباس ہو, قاعدے کا لباس پہن کر کے جاؤں تاکہ میری حیثیت کا اندازہ ہو اور مجھے عزت اور آبرو کے ساتھ میرا میزبان مجھے بلائے گھر کے اندر اور میری عزت کرے, میری تکریم کرے. ان کے ذہن میں بھی یہی بات آئی. زرق و برق لباس پہن کے, اچھے قسم کا لباس پہن کے نبی کی خدمت میں آئے. اب جو نبی کی خدمت میں آئے, داہنے سے آتے ہیں نبی متوجہ نہیں ہوتے, بائیں سے آتے ہیں نبی متوجہ نہیں ہوتے, پیچھے سے آتے ہیں نبی متوجہ نہیں ہوتے. تو کہنے لگے, گفتگو کرنے لگے, ہم نے تو اس کے اخلاق کے قصیدے سنے تھے کہ بڑا با اخلاق ہے, یہ رحمت ہے, اس کا اخلاق کا شہرہ تھا. اسلام لانے سے پہلے, اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے اس نے اپنے اخلاق کو کائنات پہ منوا لیا تھا. اتنا با اخلاق. لیکن ہم گئے تو یہ تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا ہے, ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے. کیا بات ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. اب جو اڑوس پڑوس میں رہتے تھے, آدمی یہی نہ دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب سے ملنا ہے تو وہ صاحب بڑے قریب نظر آتے ہیں, ہمیشہ پیچھے پیچھے لگے رہتے. ان سے دریافت کرو کہ ملنے کا وقت کب ہے, وہ وقت دلا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اب انہوں نے بھی دیکھا کہ کچھ تھے کہ جو ہمیشہ رسول کے ارد گرد پروانوں کی طرح سے چکر لگایا کرتے تھے, ہے کہ نہیں, چکر لگایا کرتے تھے. تو اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ بھیا آپ کے رسول کا اتنا اخلاق سنا تھا ہم نے, ایسا با اخلاق, ایسا با خلق, لیکن ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں, برعکس نظر آ رہا ہے. ہم تو ملنے کے لیے گئے تو اس نے توجہ ہی نہیں کی, ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی, ہمارا استقبال ہی نہیں کیا. یہ وہ رسول ہے کہ اگر کوئی آئے تو فوراً استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے, یہ نہیں دیکھتا کہ کون آ رہا ہے, سرمایہ دار آ رہا ہے یا فقیر آ رہا ہے, بلکہ ہر ایک کا استقبال کرتا ہے. لیکن ہم گئے تو اس نے ہمارا استقبال نہیں کیا. اب آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی. دیکھیے یہیں سے پتا چلتا ہے کہ رسول پہ ایمان کتنا قوی ہے اور کتنا ضعیف ہے. غور کریں حضرات, چیمی گوئیاں. ہاں بھائی, رسول نے تو توجہ ہی نہیں کی, رسول اتنا با اخلاق, لیکن ان کے استقبال ہی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. یہ تو اپنی قوم کے علماء ہیں, ان کا تو استقبال کرنا چاہیے تھا. توجہ رکھیے, آخر میں کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو پھر آنا پڑا در علی پہ. سلمان نے سنا, کہا کیا بات ہے, کہا یہ بات ہے, کہا ٹھیک ہے آؤ علی ابن ابی طالب کے پاس. لے کے آئے, مولا یہ مسئلہ ہے, مولا یہ مسئلہ ہے. اب یہ جو لوگ گئے تھے, رسول نے ان کا استقبال نہیں کیا, رسول نے انہیں خوشامد نہیں کہا. ایک دفعہ مولا کائنات نے اوپر سے نیچے تک انہیں دیکھا, کہا یہی پہن کے گئے تھے, اسی طریقے سے گئے تھے. کہا ہاں اسی طریقے سے گئے تھے. یہی آداب مجلس ہے, یہی آداب دربار ہے کہ اسی طریقے سے جایا جائے. تو ایک دفعہ مولا کائنات نے آواز دی, تم تو راہب ہو, اور راہبوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے زرق برق لباس پہن کے جائیں. اگر تمہیں رسول سے اکرام لینا ہے, رسول تعظیم کے لیے تمہاری کھڑے ہوں, تو جاؤ معمولی لباس پہن کر کے آؤ. وہ واپس آئے, ان کی ذہن میں بات آ گئی, چونکہ پڑھے لکھے تھے, واپس آئے. آنے کے بعد لباس کو بدل کے پھر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب جیسے ہی رسول نے دور سے دیکھا, استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, ہاتھوں کو ملایا, گلے بھی لگایا, پاس میں بھی بٹھایا. آپ نے فیصلہ نہیں کیا. عزیزان گرامی, اگر معصوم نہ ہو تو رسول کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی, فعل رسول کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو جب بغیر امام کی مدد کے فعل رسول سمجھا نہیں جا سکتا, تو اللہ کی کتاب وہ کیسے کافی ہو سکتی ہے بغیر امام کی مدد کے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس سے انداز توجہ فرمایا ہے آپ نے. تو قرآن سیرت بیان کر رہا ہے. دیکھیے دیوانے کے اوپر شریعت نہیں ہوا کرتی. یہ علماء نے بیان کیا, میں نے ایک کتاب میں پڑھا, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بڑی اچھی بات ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
دیوانے پہ شریعت نہیں ہوا کرتی، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ اور بات ہے کہ علماء نے کہا کہ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اسے تمرین کرواؤ نماز کی، اسے کہو کہ جا کے نماز پڑھے، اسے کہو کہ 5 وقت کی نماز میں شرکت کرے۔ اب اللہ کا یہ کرم موجود ہے کہ اگر تم 7 سال کے بچے کے اگر ابھی نماز تو ہے نہیں، جب واجب نہیں، مکلف نہیں، تو سزا اور جزا کا تصور نہیں، تو یہ نماز پڑھ رہا ہے، بہرحال اللہ کو سزا دینی ہے، کہ یہ بھی اس کے حصے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات، تمرین کروانا بھی چاہیے، امام کا قول ہے تمرین کروانا بھی چاہیے، اس لیے کہ پھر بعد میں اگر شروع میں تمرین نہ کروائی تو پھر بعد میں آ کے شکوہ نہ کیجئے کہ میں کہتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز میں شرکت، اما بچپنے میں جو زمانہ تھا سکھانے کا، اس زمانے میں تو آپ نے سکھایا نہیں، تو اب بڑھوتی میں وہ کیا نماز پڑھے گا؟ اب اس کی سمجھ میں آ جائے، اللہ اصلاح کر دے تو بات اور ہے، بچپنے میں تمرین کیجئے، اس کی مشق کرائیے، تب وہ نماز پڑھے گا نا۔ توجہ فرمائیں آپ، امام نے کہا 7 سال کی عمر میں، لیکن جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، 14 سال کراس نہیں کر جاتا، نماز ابھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، حج و زکوٰۃ و خمس اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، مکلف نہیں ہے بچہ۔ غور کریں، دیوانہ جب تک عقل مند نہ ہو جائے تب تک اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، وجوب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ جب یہ عقل مند ہو جائے گا تو اب اس کے اوپر یہ تمام چیزیں واجب ہو جائیں گی۔ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام بھی نہیں ہے؟ غور کریں حضرات، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچے پہ اسلام بھی نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیوانے پہ اسلام بھی نہیں ہے؟ غور کریں حضرات، اگر کوئی بچہ 14 سال سے پہلے مر جائے تو قوم یہی کہتی ہے کہ اپنے باپ کے دین پہ مرا ہے۔ بچے نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج و زکوٰۃ و خمس ادا نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اپنے باپ کے دین پہ مرا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو یا اللہ کہنا سکھاؤ، یا محمد کہنا سکھاؤ، یا علی کہنا سکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ بتاؤ، سمجھاؤ، اسے پتا ہونا چاہیے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ بچہ بھی اپنے باپ کے دین کی پیروی کر رہا ہے۔ دیوانہ جب تک عاقل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی حکم نہیں، لیکن وہ بھی یا اللہ کہتا ہے یا علی کہتا ہے۔ نہیں، یہ کسی کا جملہ ہے کہ نہیں، دیوانہ بھی یا علی نہیں کہتا، دیوانہ ہی یا علی کہتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو بہلول سے پوچھ کے دیکھ لو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور کریں حضرات، دیوانہ شریعت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن کیا دیوانہ کھانا بھی نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے نا، لیکن اس کی ایک خاص بات کیا ہوتی ہے؟ آپ میں اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ کھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہاں سے آیا، یہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کھانے کی چیز ہے یا کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اب کھانے کا تذکرہ آیا ہے تو کچھ باتیں سنتے چلیے۔ اچھا، یہ باتیں جب ایسی بیان ہوتی ہیں نا تو مجمع سے جنگ خندق والی فیلنگ آنے لگتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں نہ رہے صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، خدا آواز دے رہا ہے کہ وہ آتے تھے کفار و مشرکین، رسول نے جب اعلان رسالی، مال حاضر رسول، یہ رسول کیسا ہے؟ یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، یہ تو ہماری طرح بازار میں ٹہلتا ہے۔ غور کریں حضرات، یہ اعتراض رسول پہ تھا کہ نہیں تھا کہ جب رسول نے اعلان رسالت کیا، یہ تو ہماری طرح کھانا پینا کھاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ٹہلتے گھومتے ہیں۔ یعنی ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ کھانا کھائے نہ ہماری طرح زندگی بسر کرے۔ غور کریں حضرات، یہ ڈیمانڈ تھی ان کی کہ نہ کھانا کھائے، لیکن خدا نے جناب عیسیٰ کا جب تذکرہ کیا تو آواز دی کہ عیسیٰ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اب پھر آواز دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، اور پھر آواز دیتا ہے کہ سنو، عیسیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ ہے، ہماری بنائی ہوئی صدیقہ ہے۔ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ ہے۔ اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یاکلان الطعام، کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، ماں بھی کھانا کھاتی ہے، بیٹا بھی کھانا کھاتا ہے۔ یہ آخر خصوصیت سے تذکرہ کیوں کیا گیا کہ اگر نہ کھاتے
تو کھانا نہ کھانا یہ الوہیت کی شان ہے۔ غور کریں میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کھاتے ہیں تو بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہم بھی 1400 برس سے لے کے اب تک کہتے آ رہے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ رافضی غلو کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو لوگوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں، جبکہ رزق تقسیم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ گویا یہ لوگ علی کو اللہ بنا دیتے۔ ابے احمقو، ہم یہ کب کہتے ہیں کہ علی صرف کھلاتے ہیں کھاتے نہیں ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ علی کھاتے بھی ہیں۔ اور فرمایا عزیزان گرامی، ہم اپنی ہر مجلسوں میں یہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو کی سوکھی روٹی کھاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ جا کی سوکھی، اور کھاتا ہی نہیں تھا، جس کیسے میں رکھتا تھا اسے مہر لگا کے رکھتا تھا، مہر لگا کے رکھتا تھا۔ ایک شخص آیا، امام حسن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں نا امام حسن کی عظمت، مطالعہ ہے نا آپ کا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن کی تاریخ پڑھی انہیں پتا ہوگا کہ ائمہ معصومین میں اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے 3 مرتبہ، غالباً 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کی روایت مجھے یاد نہیں، لیکن 3 مرتبہ تو کنفرم ہے کہ 3 مرتبہ امام حسن نے کمایا ہے دولت، اور دولت کمانے کے بعد 3 مرتبہ جو کچھ تھا، اب اس جو کچھ میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو کچھ تھا وہ سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا، انفاق کر دیا۔ توجہ فرمایا آپ، 3 مرتبہ امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے تاریخ کے اندر، بچھا رہتا تھا، لوگ آتے تھے، ہمیشہ ان کی دسترخوان پہ کوئی نہ کوئی مہمان رہتا تھا۔ دسترخوان بچھا ہوا، یہ سیرت ائمہ ہے، تم سب کو نہیں کھلا سکتے تو کچھ کو تو کھلاؤ، غیروں کو نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم اپنے رشتہ داروں کو ہی کھلا لو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، آنے والا آیا، آنے والا آتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، امام نے کھانا رکھا اس کے سامنے، کھانا شروع کرتا ہے، لیکن اب وہ ہمارے یہاں، ہماری طرف کی تو یہ لوگوں کی عادت ہے، اب یہاں کی ہے کہ نہیں ہے، کسی کو برا لگے چینلوں کے بحث ہے اس کی نہیں ہے، میں کسی کو ٹارگٹ بنا کے، لیکن ہے یہ عادت ہم لوگوں کی ہے کہ جہاں کھانا کھانے جاتے ہیں تو خالی کھاتے نہیں ہیں، کچھ لے کے بھی آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب وہاں پہ کھانا لگا ہوا تھا، کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانا بھی جاتا ہے، کیسے میں کچھ نہ کچھ رکھتا بھی جاتا ہے، رکھتا بھی جاتا ہے۔ امام نے دیکھا، امام ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ انہیں برا لگ جائے، نہیں، کھلانا بھی ہے اور کچھ سکھانا بھی ہے۔ اور فرمایا سکھانا بھی ہے۔ وہ امام نے سوال کیا، یہ آداب دسترخوان کے خلاف ہے، تجھے کھانا ہے جتنا کھانا ہے کھا لے، یہ کیا کہ کھاتا بھی جاتا ہے اور رکھتا بھی جاتا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا اسے میں اپنے لیے نہیں رکھ رہا ہوں۔ کہا پھر کس کے لیے رکھ رہا؟ کہا مسجد میں ایک شخص ہے، اتنا فقیر ہے کہ اس کے پاس سوکھی جو کی روٹیاں ہیں اور اتنی سوکھی ہوئی ہیں کہ اسے پانی میں بھگوتا ہے اور کھاتا ہے۔ امام نے آواز دی، ارے وہ تو میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ تصور کریں عزیزان گرامی، سن کئی مرتبہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ امام کی سوکھی روٹیوں کے اوپر روغن زیتون مل دیں، روغن زیتون مل دیں، لیکن میرا بابا جس کیسے میں ان روٹیوں کو رکھتا ہے مہر لگا کے رکھتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر روغن نہ ملنے پائے۔ عزیزان گرامی، امام حسن لگا رہے تھے، یہ کوئی حرام چیز تو تھی نہیں، حلال تھی، لیکن حلال بھی امام کو اس مقام پہ گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں ہے کہ روغن زیتون جو ہے روٹی پہ لگا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمراہی کرنی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کہ جو 24 گھنٹے میں صرف ایک لقمے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تصور کریں، یہ کھانے پینے کے آداب ہمیں اور آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں۔ دیکھو، سیکھو اس سے اور سمجھو بات کو۔ رسول خدا کا یہ دستور تھا۔ آپ تصور کریں عزیزان گرامی، غور کریں، ان حدیثوں کو میں آپ کی خدمت میں یوں ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اور بچوں کے ذہن میں یہ باتیں محفوظ ہو جائیں کہ رسول خدا کا یہ دستور تھا کہ نوکروں اور غلاموں کو یہ حکم تھا کہ یاد رکھنا کہ جو کچھ آج کا رزق ہے وہ آج ہی ختم ہو جانا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ اگر آج کچھ بچ گیا ہے تو اٹھا کے رکھ دو کل کے لیے، نہیں، اگر بچ گیا تو اسے فقراء میں مستحقوں میں تقسیم کر دو۔ مجھے یہ گوارا ہے کہ رزق جو آج ملا ہے وہ آج ہی ختم ہو جائے، تاکہ کل جب صبح کا سورج نکلے تو میں دوبارہ اللہ سے اپنے رزق کا سوال کر سکوں۔ مجھے یہ پسند ہے، رسول نے بتایا یاد رکھو کسی ایرے غیرے سے بار بار ہاتھ پھیلانا اور مانگنا رزق کا یہ عیب ہے، لیکن اللہ سے بار بار رزق کا سوال کرنا یہ عین عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ امام کا یہ جملہ ہے کہ یاد رکھو اگر رزق ایسی بات ہے تو رزق نہ اس ہر ایک سے سوال نہ کرو، اللہ سے سوال کرو۔ کھانے پینے کے درمیان میں خیال رکھو کیا کھانا ہے تمہیں، کیا پینا ہے تمہیں، ہر چیز نہ کھاؤ، دیکھ کے کھاؤ اپنا ہے یا پرایا ہے، کیا کھایا، کس کا کھایا، کہاں سے آیا ہمارا تھا یا کسی اور کا تھا، کھانے والی چیز تھی بھی کہ نہیں تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جانوروں کی طرح سے کسی کا باغ بھی چر گئے، نہیں، دیکھ کے کھاؤ، پرکھ کے کھاؤ، کھانے والی چیز ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، جو لوگ حرم میں گئے ہیں اور رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کے یہ افراد تھے، اور تصور کریں کھانے کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہیں، ایک چیز کی فکر اور رہتی تھی کہ جسے میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا، یہ وہ عرب کھانا بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اتنے بدو، اتنے جاہل، کیسا بھی ہو، اونٹ چراگاہ میں چرنے کے لیے چل گیا تو اس پہ برسوں برسوں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، صرف کھانے اور پینے کے علاوہ کوئی رواج نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایسے میں رسول خدا آئے تھے، آپ اس وقت کو جانے دیجئے 1400 برس بعد، خدا نہ کرے ان کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑے، غور کریں حضرات، 1400 برس بعد ان کا یہ عالم ہے کہ صرف اور صرف عیاشی، صرف اور صرف کھانا اور پینا، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں۔ جاہل ایک نمبر کے، نہ علم ہے ان کے پاس، نہ سلیقہ ہے ان کے پاس، نہ اخلاق ہے ان کے پاس، نہ عادات و طور و طریقے، کچھ نہیں ہے۔ 1400 برس بعد یہ حال ہے تو 1400 برس پہلے یہ کیا رہے ہوں گے؟ تصور کریں کیا رہے ہوں گے؟ یہ جو تھوڑے مہذب نظر آ رہے ہیں تو شہزادی کا جملہ یہاں پہ یاد آتا ہے کہ تم تو وہ ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا تھا، تم تو مردار گڑھے کا پانی پیتے تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے، ہر غیر مطبوع چیز کو اپنے دہن میں رکھتے تھے، حلال سکھایا میرے باپ نے، حرام سکھایا میرے باپ نے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ حرام و حلال کی کیا گفتگو کی جائے، شائستہ لقموں کی تہذیب اگر کہیں سے ملی ہے تو در اہل بیت سے، در ابو طالب سے۔ شائستہ لقمے، یہ شائستہ گفتگو تو سنی تھی، یہ شائستہ لقمہ کیا ہوتا ہے؟ شائستہ لقمہ وہی ہے کہ اگر کھلایا جائے تو اولاد باغی نہ نکلے، خون میں بغاوت نہ پیدا ہو۔ یہ اسی لیے خداوند عالم نے جب کھانے اور پینے کا تذکرہ کیا ہے تو صرف اور صرف حلال پہ اکتفا نہیں کیا کہ حلال کھاؤ، نہیں، کلو مما رزقناکم حلالا طیبا، کھاؤ لیکن یہ دیکھ کے کھاؤ کہ حلال ہے کہ نہیں، اور تنہا حلال نہیں، جو کھا رہے ہو اسے طیب بھی ہونا چاہیے، اس لائق بھی ہونا چاہیے کہ اسے کھایا، ہر حلال کھایا نہیں جا سکتا۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ دیکھ کے کھاؤ کہ آیا کھانے کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو یہ شائستہ لقموں کی تہذیب کہاں سے ملی عزیزان گرامی؟ امام نے بتایا کہ یاد رکھو، ہر وہ چیز کہ جو تمہارے سامنے آ جائے فوراً اسے اٹھا کے منہ میں نہ ڈال لو، اسے اپنا لقمہ نہ بنا لو، دیکھ لو کہ آیا وہ تمہارا ہے کہ نہیں ہے، کھانے لائق ہے کہ نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں ہے۔ یاد رکھو کھانے کے لیے بیٹھو تو بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کھڑے ہو کے کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ کھڑے ہو کے کھانا رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اگر معاشرے میں کہیں رزق تنگ ہو رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں معاشرے میں کھانا کھڑے ہو کے تو نہیں کھایا جا رہا ہے۔
توجہ فرمائیں آپ، مولا نے بتایا کہ یاد رکھو رزق کو تنگ کرتا ہے لہذا احتیاط سے کھاؤ. اللہ پہ ہر الزام کو دھرا نہیں جا سکتا کہ میرے معبود تو نے پیدا کیا ہمارا رزق کہاں ہے. یاد رکھیے گا امام نے آواز دی رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو تم تک پہنچتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس تک تم پہنچتے ہو. وہ کہ جو تم تک پہنچتا ہے اللہ دے گا، 7 کمروں میں بھی بند رہو اللہ پہنچائے گا، لیکن اتنا ہی پہنچائے گا کہ مر نہ سکو، اتنا ہی پہنچائے گا کہ مر نہ سکو. اب اگر اس سے زیادہ چاہیے تو خدا کہہ چکا حرکت تم کرو گے برکت ہم دیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تصور فرمائیں آپ، یہ آداب دسترخوان، آداب غذا خوری بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کھانا کھانا ہے، کون سی غذا مطبوع ہے، کون سی نامطبوع ہے، کون سی کھانے کے لائق ہے، کون سی کھانے کے لائق نہیں ہے. یہ آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کا خیال ائمہ معصومین نے رکھا ہے. ہمارے اور آپ کے ائمہ معصومین، ہمارا لاکھوں لاکھوں سلام ہو. آنے والا امام حسن کے دسترخوان کے اوپر پہنچا، جب امام کے دسترخوان پہ پہنچا کھانا لگا تو امام بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. کھانے لگے امام تھے تو اس نے ایک سوال کیا، مولا ابھی امام حسین کے پاس گیا تھا، وہ روزے تھے، آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں. رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں امام ہیں، دونوں کوثر ہیں، دونوں ہادی ہیں، دونوں کا علم برابر ہے. جو سیرت اس کی ملے گی وہی سیرت اس کی، جو اخلاق اس کا وہی اخلاق اس کا، جو کردار اس کا وہی کردار اس کا. تو میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین روزے سے ہیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو امام نے آواز دی، سنو معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. چونکہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو مستحبی روزہ رکھتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو ایک کا ساتھ میرا بھائی حسین دے رہا ہے، ایک کا ساتھ میں دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھ کے کھاؤ آیا کھانے لائق ہے کہ نہیں ہے. اگر شائستہ لقمہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے دہن تک پہنچے گا تو یاد رکھنا پھر تمہاری اولاد کے خون میں بغاوت نہیں آئے گی. آنے والا رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، یا آخری بات آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری اولاد مجھ پہ جرات کرتی ہے، جسارت کرتی ہے، میری شان میں ہاتھ اٹھاتی ہے مجھ پہ. یہ جملہ جیسے ہی اس نے ادا کیا رسول نے آواز دی کہ وہ حرام کا ہے، حرام کا ہے. اب وہ تیش میں آ گیا، کہاں یہی سبب ہوگا. یہ میرا بیٹا ہوتا، میرا خون ہوتا تو ہرگز مجھ پہ جسارت نہ کرتا، ہرگز مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھاتا، ہرگز مجھ سے تند کلامی سے گفتگو نہ کرتا. یہ حتمن حرام کا ہے. آیا بیوی کے پاس تلوار نکال دی، چاہتا تھا کہ سر قلم کر دے. بیوی نے ہاتھ جوڑ دیا، کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے. رسول نے بتایا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ میرا خون نہیں ہے، یہ حرام کا ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں جس رسول کی تو گفتگو کر رہا ہے اسی رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے تیری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی. وہ سوچنے لگا کہ آخر بات کیا ہے، لے کے بیوی کو رسول کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا حرام کا ہے، لیکن یہ تو خدا کی قسم کھا رہی ہے، آپ کی قسم کھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی. رسول مسکرائے، کہا بے شک وہ صحیح کہتی ہے، صحیح کہتی ہے، قصور اس کا نہیں ہے تیرا ہے، تیرا ہے. کہا میرا کیا ہے یا رسول اللہ، میں نے کون سا فعل انجام دیا؟ کہا تجھے یاد نہیں کہ تو بازار سے گزر رہا تھا اور ایک ٹھیلا فروش، ایک خرما فروش ایک ٹھیلے کے اوپر رکھ کے جو ہے کھجوریں بیچ رہا تھا، تو گزرا اور تو نے ایک کھجور اٹھا لی. یہ ہم لوگوں کی بھی عادت بہت بری ہے.
ایک کھجور اٹھا لی، تو نے اس سے دریافت نہیں کیا، تو نے اس سے سوال نہیں کیا، تو نے اس سے اجازت نہیں لی، تو نے اس کی قیمت نہیں ادا کی، اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، کھاتا ہوا چلا آیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تیری اولاد تجھ پہ جرأت کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی تصور کریں، ایک بات اور میں یہاں پہ رک کے اپنا جملہ نہیں دینا چاہتا، جملہ بعد میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جناب آدم کو جنت سے کیوں نکلوایا گیا؟ کیوں نکالا گیا؟ خدا نے کیا آواز دی تھی کہ یا آدم اسکم انت وزوجک الجنہ، جاؤ اور جا کے جنت میں رہو، لیکن یاد رکھنا ولا تقربا ہذہ الشجرہ، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جانے سے منع کیا تھا، علماء نے لکھا کہ کھانے سے نہیں منع کیا تھا۔ اور یہاں پہ جو حکم ہے، یہ جو نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں یہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے مستحب ہے کہ اگر کیا جائے تو بہتر ہے، اگر نہ کیا جائے تو پھر گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے بہتر کو ترک کیا ہے، اولا کو ترک کیا ہے، اور اسی کو ترک اولا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اولا کو ترک کیا ہے، تو یہ حرام کام جناب آدم نے معاذ اللہ انجام نہیں دیا تھا، بلکہ اولا کو ترک کیا تھا، کھا لیا۔ منع کیا گیا تھا کہ نہ جانا، لیکن کھا لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جنت سے نکلوا دیے گئے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد قاتل ہو گئی، اولاد قاتل ہو گئی۔ چند دانے اگر کھا لیے تو یہ نتیجہ نکلا کہ اولاد قاتل ہو جائے، تو اگر کوئی پورا کا پورا باغ کھا جائے اور اس کی نسلیں رسول کے بیٹوں کو قتل کرے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جو فرما رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ حرام پیٹ میں اترا ہوا ہے تو کیسے حلال باتیں سمجھ میں آئیں، کیسے کسی کا وعظ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کا وعظ آپ پہ اثر نہیں کرتا تو واعظ پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس مسئلے کو بھی امام حسین نے کربلا کے میدان میں حل کر دیا، اس مسئلے کو بھی امام نے کربلا کے میدان میں حل کیا۔ کس طریقے سے کہ جب شمر آیا تھا امام کے گلے پہ خنجر ریتنے کے لیے، تو تاریخ نے بتایا کہ یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنے دشمن کو بھی اور اپنے قاتل کو بھی امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، سمجھایا کہ اپنی دنیا کو خراب نہ کر، جس امید میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ہرگز تیری وہ خواہش و تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں اپنی دنیا کو خراب کرتا ہے، کیوں تو اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ یہ ساری تبلیغ امام نے کی، لیکن اس کے باوجود اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو امام نے یہ جملہ کہا، آواز دی، تو کیوں میری بات مانے گا؟ ارے تیرے پیٹ میں تو حرام اترا ہوا ہے۔ تصور کریں۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنی منزل سے متصل ہو گیا۔ یہ حرام کے کھانے کا نتیجہ تھا کہ نسلیں رسول کی اولاد کی قاتل نکل آئیں، اور جتنا زیادہ حلال حرام پیٹ میں جاتا رہتا ہے اتنا زیادہ صفاقی انسان کے اندر آتی جاتی ہے، اتنا ظلم انسان کے اندر بڑھتا رہتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان پھر کسی پہ رحم نہیں کرتا، بڑے کیا چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی اسے رحم نہیں آتا۔ کربلا کے میدان میں عزیزان گرامی کیا ہوا تھا؟ آنسو جاری۔ قصاب کی دکان سے گزرے، امام رونے لگے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، ابن رسول اللہ اس قدر گریا، اتنا کیوں روتے ہیں آپ، اتنا کیوں گریا کرتے ہیں؟ مولا آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے، آپ کا بھائی کربلا میں مارا گیا، آپ کے چچا کے بازو کربلا میں قطع کر دیے گئے، آپ کے شیرخوار بھائی کے گلے پہ تیر لگا، سب ٹھیک ہے مولا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے، آپ کے خاندان کی میراث ہے، آپ کے لیے ایک بلند مقام ہے کہ جسے ہر امام نے حاصل کیا ہے اور آئندہ بھی حاصل کرے گا، تو اتنا رونے کا کیا سبب؟ تو امام نے جواب دیا، اے بھائی تو نے ٹھیک کہا کہ شہادت میرے خاندان کی میراث ہے، لیکن ذرا یہ بھی بتا دے کیا یہ بھی میرے خاندان کی میراث ہے کہ میری بہو بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں، ان کو دیار بدیار بے مقنع چادر
چادر پھرایا جائے، ایک منادی ندا دے حاضری سبایا من بنات رسول اللہ، اے تماشا دیکھنے والو آؤ تماشا دیکھو، دیکھو یہ رسول کی بہو بیٹیاں ہیں۔ بس عزیزان گرامی دو چار جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ آج 7 محرم ہے، 7 محرم کی تاریخ، ارے یہ تاریخ منسوب ہے امام حسن کے لال جناب قاسم سے۔ ہاں عزیزان گرامی کربلا کا یہ پہلا شہید تھا کہ جس کا لاشا پامال کیا گیا ہے، امام جس کا جنازہ اٹھا کے لائے ہیں تو جسم سالم نہ تھا۔ ہاں عزیزان گرامی جب عاشور کی صبح نمودار ہوئی، قاسم دیکھتے رہے کہ ایک ایک میدان کربلا میں جا رہا ہے، جام شہادت نوش کر رہا ہے۔ ہاں عزیزوں منتظر رہے، دیکھ رہے تھے، مصلحت امام کو سمجھ رہے تھے کہ ابھی دوستوں کی باری ہے، ابھی جانثاروں کی باری ہے، ابھی اعزہ کی باری نہیں آئی۔ لیکن ایک دفعہ جب اعزہ اور اقربا میدان میں جانے لگے، آن محمد میدان میں گئے، طفلان مسلم میدان میں گئے، اولاد عقیل میدان میں جا کے شہادت نوش کرنے لگے، تو ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھے، اے میرے چچا ارے اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، اے چچا آپ مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، آپ کی مشکلات دیکھی نہیں جاتی۔ ہاں عزیزان گرامی اسی انداز سے ایک وقت وہ بھی آیا، بار بار قاسم جا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، لیکن مولا جواب نہیں دیتے۔ جب ایک مرتبہ قاسم نے بہت زیادہ اصرار کیا تو مولا نے آواز دی، قاسم ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا پوچھئے، چچا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا اے قاسم ذرا اتنا بتا دو، دیکھو یہ سب جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ آپ تصور کریں 13 سال کا بچہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ 13 سال کا بچہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ جس کے دادا نے کل کہا تھا کہ الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، والموت حق، اور موت حق ہے، تو موت کا مزہ تلخ ہونا چاہیے، تلخ ہونا چاہیے۔ تو اب جواب قاسم کا کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہی دینا چاہیے کہ بڑی سخت ہے موت، بڑی مشکل ہے موت، لیکن 13 سال کا بچہ تھا، لیکن خاندان نبوت کا بچہ تھا، علی کا پوتا تھا، حسن کا بیٹا تھا، آواز دیتا اے چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام کا جملہ تھا، امام کے جملے کی تفسیر کر رہے ہیں قاسم کہ دیکھو اگر موت نہ حق پہ ہو تو کڑوی ہے، اگر حق پہ ہو تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ سوال کیا امام نے، جواب دیا قاسم نے، خاموش ہو گئے امام۔ پھر سوال کیا قاسم نے، مولا اے چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ امام کیا جواب دیتے عزیزو؟ صرف ایک جملہ کہا، اے میرے لال بس اتنا سمجھ لو کہ رباب کا جھولا بھی سلامت نہ رہے گا، رباب کا جھولا بھی سلامت، مردوں میں صرف اور صرف سید سجاد بھی باقی رہیں گے۔ بس یہ خبر پہنچی تو اپنی شہادت کی خبر ملی تو قاسم خوش ہو گئے، لیکن جب یہ خبر ملی کہ علی اصغر بھی شہید کیے جائیں گے قاسم تڑپ گئے، اے چچا کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں، میرا لال میری آغوش میں جائے گا، گلے پہ ارملا کا تیر لگے گا۔ ہاں عزیزو وقت بیتا، حسین اجازت نہیں دیتے، بچہ جا کے ایک مقام پہ بیٹھ گیا، گریا کرنے لگا، آنسو بہانے لگا، اپنے خدا سے لو لگانے لگا کہ دفتن یاد آیا کہ جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا اے قاسم جب بڑی مشکل میں پھنس جانا تب اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ یاد آیا کہ اس سے بڑی اور مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا چچا نرغے آدھا میں گرا ہے، سب جام شہادت نوش کر رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں ملتی۔ تعویذ کھولی، پڑھا تعویذ کو، خوش ہو گیا، دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، اے چچا دیکھیے بابا کی تحریر ہے، اٹھا کے دیکھا، بہت دنوں کے بعد بھائی کو بھائی کی تحریر نظر آئی ہوگی، آنکھوں سے لگایا ہوگا، بوسہ
دیا ہوگا، اب آواز دیتے قاسم اب میں تمہیں نہیں روک سکتا، یہ میرے بھیا حسن کا حکم ہے، جاؤ میدان میں۔ قاسم تیار ہوئے، رسول کی رضا، حسن کی رضا، حسن کا امامہ سر پہ رکھا گیا۔ اتنا چھوٹا تھا بچہ کہ جب یہ قافلہ مدینے چلا تھا تو جتنے بزرگ تھے بنی ہاشم کے سب کو الگ الگ گھوڑے دیے گئے تھے، لیکن یہ بچہ اتنا کم سن تھا کہ اسے بیویوں کے ساتھ محمل میں بٹھایا گیا تھا، اماریوں پہ سوار کیا گیا تھا۔ قاسم آئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں قاسم تو ابھی پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ میدان کارزار میں آئے، آواز دی اے قوم جفاکار، آؤ میرے مقابلے میں، دیکھو میں علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، عباس کا بھتیجا ہوں، آؤ مقابلے میں۔ اب چھوٹا سا بچہ دیکھ کے ایک ایک آ رہا ہے مقابلے میں یکے بعد دیگرے، لیکن جو آتا ہے اس کے سر کو قلم کر کے اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 12 آدمی 22 آدمی اور زیادہ روایات ہیں کہ جو یکے بعد دیگرے آتے رہے، حسن انہیں واصل جہنم کرتے رہے کہ دفتن ایک ندا گونجی، ارے کیا دیکھتے ہو، یہ علی کا پوتا ہے، اگر اسے زیر کرنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو۔ ہاں عزیزو لو، قاسم کو احاطے میں لیا گیا، چاروں طرف سے گھیرا گیا، تیر و تلوار برسانی شروع کی۔ قاسم کبھی داہنے حملہ کرتے ہیں، فوج کو منتشر کرتے ہیں، کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں، کبھی سامنے حملہ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ قاسم کی پیشانی پہ لگا، گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دیا ماؤ ادرکنی۔ ہاں عزیزو یہ آواز سنی، حسین نے کرسی چھوڑی، لکھا ہے راویوں نے بیان کیا ہے یہ وہ شہزادہ تھا کہ جو لڑتے لڑتے بہت دور نکل گیا تھا، بہت دور نکل گیا تھا۔ قاسم گھوڑے سے گر گئے لیکن فوجوں نے پھر بھی اسے نہ چھوڑا، حملہ کرتے رہے۔ امام جب اٹھے ہیں اور چلے ہیں عباس و علی اکبر کو ساتھ لے کے، قاسم کہیں نظر نہیں آتے، قاسم کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ یہ تاریخ نے ضرور کہا کہ جو بھی گھوڑے سے گرا ہے اس نے صرف ایک مرتبہ حسین کو پکارا، لیکن تنہا قاسم تھے کہ جو بار بار آواز دیتے تھے یا ماں ادرکنی، یا ماں ادرکنی۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے بیان کیا کہ جب قاسم کہیں نظر نہ آئے تو ایک دفعہ حسین نے ذوالفقار نکالی، عباس و علی اکبر نے حملہ کیا، فوجیں بھاگی، سمو کے نیچے قاسم کا لاشا، گھوڑے کی ٹاپ سینے پہ پڑتی تھی، تڑپ کے بچہ آواز دیتا تھا یا ماں ادرکنی، یا ماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمانے 7 سے 9 محرم بوقت 9:30 بجے شب بمقام علی لاج دارالشفا روبرو اعضا خانہ زہرا ایک مجلس اعضا مقرر ہے کہ جسے مولانا سید سرفراز عباس نقوی صاحب قبلہ قوم خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے اور حضرات دعا کا سلسلہ چل رہا ہے، جیسے جیسے ہم عاشورہ سے قریب ہو رہے ہیں واقعاً ہماری دعاؤں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ دعائے خیر کے لیے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسین کے راستے پہ، اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی تلقین عطا فرمائے، اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں باقی بھی رکھے اور اس دنیا سے بھی اٹھائے۔ جب بھی ہم اس دنیا سے اٹھیں تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ہم عمل صالح سے بھی اپنا دامن اور اپنی جھولی بھر کے اٹھیں۔ اور اس کے علاوہ دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو مریض ہیں، کہ خداوند عالم ان افراد کو کہ جو مریض ہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اہل بیت کے صدقے میں انہیں باقی رکھے۔ حضرات یہ ایک دعا کے لیے آیا ہے کہ مرضیہ فاطمہ ڈاٹر آف یعنی ان کی بنت میر قمر علی ان مریض ہیں، آپ حضرات سے شفا کی، ان کی اور صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند عالم انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کو ان کے مرض سے شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
حضرات ایک مجلس ادا اور ہے 9 محرم 4:30 بجے شام بمقام حسینیہ عنایت جنگ کہ جس مجلس کو بندہی خطاب فرمائے گا، آپ حضرات سے شرکت کی صدا ہے۔ اور اس مجلس کے بانی ہیں سید محمد عابد حسین خان، ڈاکٹر سید علی عباس حسین خان اور فرزندان نواب سید سرفراز حسین خان صاحب مرحوم۔ 9 محرم 4:30 بجے شب بمقام حسینیہ عنایت جنگ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم